شروع میں بنی اسرائیل پر سال میں صرف ایک دن روزہ فرض کیا گیا، جسے اپنی جان کو دکھ دینا یا نفس کشی کے نام سے یاد کیا گیا کہ آپ اس دن اپنے نفس کا، اپنی ذات کا انکار کرتے ہیں، خدا کی ذات سے ایسی لو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اور صرف اسی کی تعریف اور توصیف میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن پھر ہوتے ہوتے ایک ایسا دور بھی آ گیا جب قوم بنی اسرائیل اسیری میں چلی گئی۔ نبوکت نظر بنی اسرائیل کو اسیر کر کے ملک بابل میں لے گیا۔ وہاں اسیری کے دوران اس قوم کو خدا اور یاد آنے لگا، اس لیے ہوتے ہوتے اب ایک دن کی بجائے 4 دن کے روزے فرض کر لیے گئے۔ اور یہ ایک تدریجی عمل تھا، کیونکہ اگر شروع میں یہ کہہ دیا جائے کہ تم 40 دن کے روزے رکھو تو لوگ مر جاتے یا انکار کر دیتے کہ ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ میں دوڑ میں حصہ لینا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ آپ اس سے پہلے دن یہ تقاضا نہیں کرتے کہ تم 10 میل دوڑو، بلکہ آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ پہلے دن آدھی فرلانگ دوڑ لو، پھر 1 فرلانگ، پھر 2 فرلانگ، پھر 1 میل، پھر 2 میل۔ آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور یہ تدریجی عمل ہوتے ہوتے بڑھتا چلا جاتا ہے اور آخر وہ دوڑ میں حصہ لیتا ہے اور اولمپکس میں جاتا ہے اور جیت کے آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے ہی دن اسے 10 میل دوڑا دیں تو وہ مر جائے گا۔ تو خدا نے بھی یہی کام کیا کہ یہ تدریجی عمل تھا۔ پہلے سال میں 1 دن روزہ، پھر سال میں 4 دن کی روزے۔ یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی تعداد میں جتنا اضافہ کرتے جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ 4 دن کی بجائے ہم 40 دن کے روزے رکھ لیتے ہیں یا اس سے زیادہ رکھ لیتے ہیں۔ جتنا زیادہ خدا کی قربت ہوگی اتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ تقاضے بھی تھے جو لوگ بھول گئے۔ لوگ صرف مقدار پر زور دے رہے تھے، معیار پر زور نہیں دے رہے تھے۔ اس لیے جب حضرت زکریا سے یہ کہا گیا کہ یہ 4 دن کے روزے فرض ہے تو اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی لگائی گئی کہ لوگ شرائط کو بھول گئے اور صرف روزہ یاد رکھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ان شرائط کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ حضرت زکریا نبی کے صحیفے کے 8ویں باب کی 16ویں آیت میں یہ آیا ہے کہ خداوند خدا نے فرمایا کہ لازم ہے کہ تم ان سب باتوں پر عمل کرو، تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو تاکہ سلامتی ہو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے، کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ 4 اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ پھر قومیں اور بڑے بڑے شہروں کے باشندے آئیں گے اور ایک شہر کے باشندے دوسرے شہر میں جا کر کہیں گے، چلو ہم جلدی خداوند سے درخواست کریں، اور رب الافواج کے طالب ہوں، میں بھی چلتا ہوں۔ بہت سی امتیں اور زبردست قومیں رب الافواج کی طالب ہوں گی اور خداوند سے درخواست کرنے کو یروشلم میں آئے گی۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان ایام میں مختلف اہل لغت میں سے 10 آدمی ہاتھ بڑھا کر ایک یہودی کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تھا وہ روزے کا پس منظر جسے لوگوں نے نظر انداز کر دیا تھا کہ روزہ صرف اپنی جان کو دکھ دینا ہی نہیں، صرف نفس کشی کرنے کا نام ہی نہیں، بھوکے مرنے کا نام ہی نہیں، بلکہ پڑوسی کا خیال رکھنا اور اس سے سچ بولنا، اس کی خیر خواہی کرنا اور اسے ہراساں نہ کرنا، امن و امان کی صورت میں رہنا، یہ تھا روزے کا مطلب۔ روزہ ایک تربیتی کورس تھا اس بات کا کہ اگر آپ ان ایام میں، وہ جتنے بھی ہیں، 4 دن ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، جتنے بھی ہیں، اگر آپ ان ایام میں حلال چیز کو اور خوراک کو نہیں کھاتے اور اس سے اجتناب کرتے ہیں تو پھر حرام چیز سے اجتناب کرنا کتنا لازمی ہوگا، پھر گناہ سے اجتناب کرنا کتنا لازمی ہوگا۔ بھلا یہ بھی کوئی روزہ ہوا کہ آپ خود تو بھوکے مار ہی رہے ہیں اور دوسروں کو بھی بھوکے مار رہے ہیں؟
بھائی آپ کو تو دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں روزہ بدقسمتی سے ایسا ہو گیا کہ اس میں آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، دوسروں کو پریشان بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو ستا بھی رہے ہیں، دوسروں کی جان تک لینے کے پروگرام بھی بنا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم نے روزے رکھ لیے۔ یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کے نام پر روزے کا مذاق ہے۔ خدا نے حضرت زکریا سے یہی فرمایا تھا کہ اس قوم کو سمجھا دو تاکہ یہ جانے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا مطلب تربیت نفس ہے، صرف نفس کشی ہی نہیں، کیونکہ نفس کشی میں تو آپ نے نفس کا گلا دبا دیا اور چھٹی ہو گئی، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نفس آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کی تربیت کیسے کر رہے ہیں کہ کل آپ وہ کام کریں جو خدا چاہتا ہے، جس میں خدا کی رضا ہے، جس میں خدا کی منشا ہے، جس میں خدا کی مرضی ہے۔ یہاں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جھوٹی قسم نہیں کھانا، ان کے ساتھ دل میں کوئی برا منصوبہ نہیں باندھنا، ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا، سلامتی کو قائم رکھنا، اور کہا کہ یہ خوشی اور خرمی اور شادمانی کی عید ہوگا۔ آئیے ہم جائزہ لیں کہ ہمارا روزہ خوشی اور خرمی اور شادمانی کی عید ہوتا ہے یا ہمارا منہ بگڑ جاتا ہے۔ ہم اس دن خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ سے بھی پریشان اور دوسروں سے بھی پریشان، بات بات پہ لڑنے کو تیار۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ کون سا عید کا سسما ہے؟ اسی بات کو خداوند یسوع مسیح نے یوں بیان کیا کہ جب تم روزہ رکھو تو منہ دھو، اچھے کپڑے پہنو، سر پہ تیل لگاؤ، کنگھی کرو، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ تم کسی شادی کی دعوت میں جا رہے ہو، یہ معلوم نہ ہو کہ یہ بھوکے مار رہے ہیں۔ جب گندا سا منہ بنا لیتے ہو تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ تم نے روزہ رکھا ہے، تم نے لوگوں کی خاطر روزہ رکھا، لوگوں نے تمہاری تعریف کی۔ اب اجر و ثواب کیسا؟ خدا سے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، لوگوں سے ہی اس کا اجر مل جائے گا۔ مسیح نے کوئی نئی بات نہیں کی تھی، بلکہ انبیاء اکرام کی بات کو مسیح دہرا رہے تھے۔ حضرت زکریا سے خدا یہی فرما رہے تھے کہ روزے کے مقاصد ہیں اور روزوں کے مقاصد میں بھوکے مرنا نہیں ہے۔ ہم نے غلط سمجھ لیا کہ ہم جتنے زیادہ بھوکے رہیں گے خدا اتنا ہی زیادہ ہم سے خوش ہوگا۔ خدا کو ہمارے بھوکے رہنے سے اور پیاسے رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسے کوئی خوشی نہیں ہے۔ خدا کو خوشی اس بات سے ہے کہ کیا ہم روزوں کے دوران وہ جو عید کا دن ہونا چاہیے ہم دوسرے لوگوں کے لیے کہیں ماتم کا دن تو نہیں بنا رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود بھی ویسی شکل بنا رہے ہوں اور دوسروں سے بھی یہی توقعات کر رہے ہوں۔ بات بات پہ لڑنا، دوسروں کو مارنا، گالیاں دینا، کیا یہ خوشی اور عید کا دن ہوتا ہے؟ عید کے دن تو آپ دشمن سے بھی گلے مل جاتے ہیں، لیکن یہاں تو ہم سے دوست برداشت نہیں ہوتے۔ یہ وہ سبق تھا جو قوم بنی اسرائیل کو خدا سکھا رہے تھے، اور آج ہمیں بھی یہی سبق سکھا رہے ہیں کہ روزے کے دوران ہمیں کس طرح سے رہنا ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ خوشی کے عالم میں ہے، یہ نہ ہو کہ یہ بھوکے مار رہے ہیں، بیچاروں کی حالت تباہ ہو رہی ہے، اب گرے جب گرے۔ اور خوشی کے عالم میں واقعی آپ کھانا پینا بھول جاتے ہیں۔ اگر واقعی آپ خوش ہیں تو آپ کو کھانے کی کوئی فکر نہیں رہتی، آپ صرف خوش ہی رہتے ہیں۔ اور کہا کہ یہ عید کا سا سما ہو، کوئی ماتم نہ لگے، لیکن ہم نے تو اس کے ساتھ یہی حشر کیا ہے، ہم نے اس کو ماتم بنا دیا ہے۔ ہم خدا کا وہ پڑھایا ہوا سبق بھول گئے۔ خدا نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو لوگ جوگ تر جوگ تمہارے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارا مذہب، تمہارے خدا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے مذہب سے اور تمہارے خدا سے کوسوں دور بھاگیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری اس دینداری کو دیکھ کر لوگ خدا کے اور قریب آ جائیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ تم سے عبرت حاصل کریں اور خدا سے اور تمہارے مذہب سے دور بھاگیں۔ ہمیں روزہ ایسا رکھنا چاہیے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ لوگ روزہ رکھنے کے باوجود بھی اتنے خوش ہیں کہ کون سا اطمینان قلب ان کو مل گیا ہے۔ یہ وہ سکون ہے، یہ وہ اطمینان قلب ہے جو ہمیں خدا کی طرف سے ملتا ہے، بشرطے کہ ہم روزے کو روزے کی حیثیت سے رکھیں، نفس کشی کی حیثیت سے نہیں، بھوکے مرنے کی نیت سے نہیں، پیاسے رہنے کے ارادے سے نہیں، بلکہ یہ سوچ کے روزہ رکھیں کہ اے خداوند آپ نے دیا،
اور آپ ہی دیتے ہیں. آج اگر نہیں ملے گا تو مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے. آپ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن آپ کی رضا کی خاطر اور آپ کو خوش کرنے کے لیے میں ان تمام چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جو آپ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ مجھے آپ عزیز ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ وعدہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کی صورت میں نمودار بھی ہونا چاہیے. خدا کے تو آپ قریب ہو جائیں، لیکن اگر بندگان خدا سے دور ہو جائیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدا کے قریب نہیں ہوئے. خدا تو یہ چاہتا ہے کہ آپ خدا کے قریب بھی ہوں اور بندگان خدا کے قریب بھی ہوں، لیکن ہماری خدا سے تو قربت ہو جاتی ہے مگر ہم بندگان خدا سے دور ہو جاتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے یہ روزہ بتایا گیا تھا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ سال کے چند دنوں میں ہمیں یہ احساس ہو سکے کہ دوسرے لوگ جو غریب ہیں، جنہیں کھانے کو نہیں ملتا، ان پہ کیا بیتتی ہے. بھلا یہ بھی کوئی روزہ ہوا کہ پورا دن بھوکے رہے اور شام سے ہی کھانے کا اہتمام کر کے بیٹھ گئے اور کھانے کو دیکھتے رہے اور سونگتے رہے اور لطف اندوز ہوتے رہے؟ کیا ایسا روزہ ہونا چاہیے؟ روزہ تو خدا کی قربت ہے جس میں خیال بھی نہیں ہوتا کہ کب وقت گزرا کب وقت نہیں گزرا. اوقات کی پابندی بیٹھ کے کرتے رہنا اور گھڑی کو تاکتے رہنا یہ خدا کی قربت کا تصور نہیں ہے. قربت میں تو گھڑی رک جاتی ہے، نبض کائنات تک رک جاتی ہے. آپ کسی کے انتظار میں کھڑے ہوں، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کھڑے کھڑے کتنی دیر گزر گئی، اور آپ دھوپ میں کھڑے ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کو بار بار اس بات کا احساس ہو کہ اتنا وقت گزر گیا تو پھر آپ کو اپنے محبوب سے وقت زیادہ عزیز ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب کو، محبوب ازلی کو، محبوب حقیقی کو اس طرح سے جانیں، اس طرح سے پہچانیں، اس کے ساتھ ایسے قربت رکھیں کہ اس دوران نہ ہمیں وقت کا احساس ہو، نہ بھوک کا، نہ پیاس کا. بس ہمیں یہی احساس ہو کہ میرے محبوب خداوند آپ میرے سامنے ہیں تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا. میرے لیے یہی بہت کچھ ہے کہ آپ ہیں اور آپ سے گفتگو ہے اور آپ کے دیدار ہیں.